اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین، پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور ان کی ذریت کے بارے میں آپ نے سنا۔ اب آپ سن رہے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، ہم نے انہی کے طریقے پر، یعنی کہ پہلے جس طرح ہم نے رسول بھیجتے تھے انہی کے طریقے پر ہم نے آگے بھی اپنے رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ بن مریم کو بائبل نہیں انجیل عطا فرمائی گئی ہے، اور اس کا نام انجیل تھا۔ یہ جو بائبل کا لفظ مشہور و معروف ہے، یہ یورپ والوں نے کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تراش خراش آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ فرماتا ہے عیسائیوں کے بارے میں فرمانے لگا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا تھا تو ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی تھی۔ آگے رہبانیت کا ذکر آ رہا ہے۔ رہبانیت کا ذکر میں اگلی بات میں کر دوں گا۔ تھوڑا سا یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ نبی اور رسول ایک ہی دین لاتے رہے، ایک ہی شریعت کو لاتے رہے، ہاں کچھ فروعی احکامات کا تبادلہ اور ادر و بدل ہوتا رہا۔ آگے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی، یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو انجیل اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ انجیل اب عیسائیوں کے پاس نہیں رہی تھی، اس میں سے تحریف شدہ باتیں تھیں، یعنی کچھ کو تراش خراش لیا تھا ان لوگوں نے۔ حالانکہ انجیل کے بہت زیادہ اسباق آج بھی انجیل کے اندر موجود ہیں، لیکن جب اس کے اندر کچھ انسانی خواہشات کے مطابق رد و بدل، تھوڑی بہتی تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر وہ وحی الہی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سکولوں کی کتابیں ہوں یا یونیورسٹی کی کتابیں ہوں یا کہیں بھی کتاب ہو، کوئی بھی لکھے، اگر اس کتاب کے اندر کسی بندے نے قرآن مجید سے کوئی چیز، کوئی بات اٹھائی اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق لکھا تو پھر وہ وحی الہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں تحریف آ گئی۔ تو لہٰذا آج کے دور میں کوئی بھی بندہ کتاب لکھتا ہے، اسلامی بالخصوص جو کتابیں لکھتے ہیں یا کوئی بھی کتاب لکھے، اسے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی تو میری باتیں قرآن کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، میں قرآن سے رہنمائی لے کر لکھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں قرآن کے مطابق لکھوں اس میں میری خواہش نہیں شامل ہونی چاہیے، نہ میرا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ تو حالانکہ فی زمانہ ایسا ہی چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة